بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہماری گفتگو ہے۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے اور آپ شہنشاہ ولایت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ علماء حرف آخر کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطرات اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ آپ کے فضائل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسے کسی اعتبار سے مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، چند روایات پیش خدمت ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کس قدر بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کے تعارف کے حوالے سے چند ضروری باتیں ذہن نشین رکھیں۔ آپ کے دو نام رکھے گئے، ایک نام ابو طالب رکھتے ہیں اور وہ ہے علی، اور دوسرا نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا رکھتی ہیں، اور وہ نام ہے حیدر۔ حیدر کا معنی ہے شیر اور اسد کا معنی بھی ہے شیر، یعنی انہوں نے اپنے والد کے نام پر، یعنی حضرت علی کے نانا کے نام پر آپ کا نام رکھا معنی کے اعتبار سے۔ ناظرین، دو کنیتیں بڑی مشہور ہیں آپ کی، اور ایک کنیت آپ کی عموماً خطبات جمعہ کے اندر ہم سماعت کرتے ہیں، اور وہ ہے ابو الحسن، اور دوسری کنیت آپ کو بہت پسند تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمائی، اور وہ ہے ابو تراب۔ ایک مرتبہ آپ مٹی پر آرام فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا تراب، تو آپ کو یہ کنیت بہت زیادہ پسند تھی۔ جب کوئی شخص آپ کو اس کنیت سے یاد کرتا آپ خوش ہو جایا کرتے۔ حضور نے آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا خطاب بھی عطا فرمایا، اسد اللہ، یعنی اللہ کے شیر۔ ناظرین، اگر ہم چند ان خصوصیات کے بارے میں بات کریں جو فقط اور فقط آپ ہی کو میسر ہوئیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پنجتن پاک میں سے بھی ہیں اور آپ چار یار میں سے بھی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور اس امت کے اندر آپ کا مقام اور مرتبہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد ہے، اور آپ خلیفہ راشد ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی وہ ابو طالب کے گھر ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر، اور حضرت علی کی جو پرورش ہوئی وہ حضور کے گھر میں ہوئی۔ کیسا کمبینیشن ہے کہ حضور کی پرورش ابو طالب کے ہاں یعنی حضرت علی کے گھر پر، اور حضرت علی کی پرورش آپ کے گھر پر۔ اور اسی طریقے سے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو غسل ولادت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسی طریقے سے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو آپ کا جو غسل وصال تھا وہ حضرت علی نے دیا۔ تو دیکھیے کہ کتنا پیارا خوبصورت ایک سلسلہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ترمذی شریف کی روایت ہے، خلاصہ یہ ہے، حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی کرنے لگے۔ وہ سرگوشی کافی طویل ہو گئی اور لوگوں نے تعجب کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرگوشی میں نے نہیں کی، یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اور ناظرین، یہ اتنی بڑی بات ہے، اور محدثین نے جو اس کی شرح بیان فرمائی اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں نے سرگوشی کی، اور جو راز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظاہر فرمانا واضح فرمایا، سو وہ راز جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دیے حضرت علی پر، تو یہ سرگوشی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ایک معنی یہ بیان فرمایا کہ حضرت علی فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، جو بات میں نے کہی ہے وہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، وہ سرگوشی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی۔ ناظرین، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مومن اور منافق کے مابین فرق کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے سیدنا زر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اسے اپنی صحیح مسلم میں روایت فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قسم اس ذات کی کہ جس نے دانے کو چیرا، جس نے ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے مومن محبت ہی کرے گا اور منافق بغض ہی رکھے گا۔ ناظرین، بات یہ کہ اہل ایمان تو دل سے محبت کرتے ہیں، فقط زبان کی نوک سے دعویٰ نہیں کرتے، اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا، فنا فی الرسول کا مرتبہ حاصل کیا، فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کیا،
اسی طریقے سے آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو اہل ایمان گزارتے ہیں۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں، جو دعوی محبت علی تو کرتے ہیں لیکن تقاضا محبت علی کو پورا نہیں کرتے۔ وہ کس طریقے سے؟ ناظرین کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ حسنین کریمین آپ کے دونوں شہزادے ہیں، ان سے تو محبت رکھی جائے، لیکن دوسرے جو آپ کی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان سے نفرت کی جائے۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت ابو بکر بھی ہیں، ایک بیٹے عثمان بھی ہیں، آپ کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم بھی ہے، ان سب سے نفرت رکھنا یقیناً یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض سے محبت اور بعض سے نفرت؟ اسی طریقے سے آپ کے اصحاب جن سے آپ بہت پیار کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو والہانہ عشق تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے تھے، اور ان تمام حضرات کے اہم مشیر تھے، مشیر خاص تھے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل کے اندر محبت علی کا دعویٰ بھی ہو اور بغض صحابہ بھی ہو؟ یقیناً یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اہل سنت پر، جو حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور تمام اصحاب سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے اور حضور علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة